السلام علیکم۔ کل ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے، ان کو نکاح بھی ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور پھر ان کو نکاح کرنے کے بعد ان کا مہر پورا کرنے کے بعد جیسا کہ طے پایا تھا، اب ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کہاں کا سفر کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی پہلی وحی کا ذکر کریں گے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب دونوں کے درمیان جو مدت طے پائی تھی 8 برس کی، جو قول و قرار کے اندر بات ہوئی تھی، اب وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جو بیگم ہے ان کو لے کر وہاں سے چلے ہیں سفر کے لیے، اور جب وہاں سے ان کو لے کر چلے ہیں تو طور کی طرف ان کو ایک آگ دکھی ہے۔ پہلی بات، سفر ہے ویرانے کا، اوپر سے رات کا وقت ہو گیا، اب دور ان کو ایک آگ دکھ رہی ہے کہ روشنی کا انتظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں پر روشنی جہاں پر ہے وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، روشنی لے کر آتا ہوں یہاں، تاکہ ہم لوگ یہاں پر قیام کر سکیں، یا پھر اگر سفر بھی کرنا ہے تھوڑا سا تو ہم اس کو لے کر سفر کر سکیں، روشنی کا انتظام ہو جائے نا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کا فرض تھا کہ وہ یہ کام کریں، تو انہوں نے اپنی بیگم کو وہاں بٹھایا ہے، خود چل پڑے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں اس جگہ پر، اب کیا ہوا، میدان کے داہنے کنارے سے ایک بابرکت درخت جو ہے ادھر سے ندا آئی ہے، مطلب آواز آئی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب یعنی کہ اللہ ہوں۔ اب یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اگر سلطنت میں ان کے تابع ہوا ہو سکتی ہے، جنات ہو سکتے ہیں، انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات ہو سکتی ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو۔ حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنا کر بچ جانا اپنے ان ایمان والوں کو لے کر، تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ ایک درخت میں سے یوں آواز آنا، اس درخت کا اس میں کوئی کمال نہیں، اس چیز کا کوئی لنک نہیں اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے چاہتا ہے اپنے پیغمبر سے کلام کرتا ہے، چاہے وہ دل میں بات ٹھہرا دینی ہو، چاہے کسی فرشتے کے ذریعے ہو، یا پھر خود کلام کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ انا اللہ رب العالمین، میں تیرا اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ان سے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا یہ جو عصا ہے، یہ جو چھڑی ہے تمہارے پاس، اس کو پکڑو اور اس کو ڈال دو زمین پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات مانی اور عصا ڈالا تو وہ عصا یوں تیرتا ہوا چل رہا ہے، جیسے کوئی سانپ چلتا ہے نا، اس انداز میں چل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ چیز ہونی ہے۔ وہ پلٹے ہیں واپس اور چل رہے ہیں، کچھ نہیں بولے، خاموشی سے واپس جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، واپس۔ پھر آواز آئی ہے کہ واپس مڑو اور ڈرو نہیں، تمہیں امان ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بس واپس آؤ۔ اب ڈر تو لگتا ہے، ایک بے جان چیز اس طرح سے جاندار ہو جائے اور گھبرا جاتا ہے انسان، تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معجزات نبیوں کے لیے جو ہیں وہ ایک نیو چیز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ معجزات جو ان سے، جس طرح کے ہم آگے جا کے بھی کئی واقعات میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی میریکل ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خود ڈر جاتے تھے۔ آگے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنی بغل میں ڈالو، ٹھیک ہے، اور باہر نکالو گے تو چمکتا ہوگا، اور اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے سینے پر رکھو، تمہارا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ جاتا رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرعون اور اس کے درباری جو اس کے لوگ ہیں ان کی طرف جاؤ کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، جہالت پر ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں ہوگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بتانے کے لیے کہ صبر کرو. پہلی چیز ہاتھ کا یوں نکالنا اور چمکتا ہوگا تاکہ ان کو یقین آ جائے. دوسری چیز سینے پر ہاتھ رکھو تاکہ تمہارا خوف جاتا رہے. تم ڈرو نہیں, تم ڈر رہے ہو تو ڈرو نہیں, خوف جاتا رہے گا. تو یہ حل بھی اللہ نے بتایا, دو ان کو چیزیں نشانیاں بتا دی اور ساتھ ان کو مشن بتا دیا کہ فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف تم نے جانا ہے. اے میرے رب, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں کہ اے میرے رب, میں ان میں ایک قتل کر آیا ہوں اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو وہ مجھے قتل کریں گے. یہ کیونکہ ان سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا تھا اور ان کو پتا ہے کہ وہاں پر یہ قانون ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کیا جاتا ہے, تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توبہ کر لی تھی کیونکہ ان سے وہ قتل خود انجانے میں ہو گیا تھا. اور یہ معاملہ, یہ چیز اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے قرآن کے اندر, پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا. اب ان سے اللہ سے ایک اور چیز طلب کیا, اور میرا بھائی جو ہارون ہے یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام, ان کی زبان جو ان سی ہے وہ صاف ہے, اس کا زبان کا جو انداز ہے بولنے کا, انداز بیان, وہ بہت اچھا ہے. تو اے میرے رب, اس کو میرا ساتھی بنا دے, اس کو میرا دوست بنا دے اس مشن کے اندر, اس کام کے اندر. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام مانگ لیا اللہ سے کہ اس کو بھی جو ہے اس ہدایت کے کام میں, اس جو میسج والے کام میں, یہ میرا اس مشن میں میرا ساتھی بنا, کہ اس کی زبان میں جو ان سے ہے وہ فراوانی ہے جبکہ میری جو زبان ہے اس میں گرا ہے. ان کے بولنے میں تھوڑا جو ان سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بولا نہیں تھا جاتا ان سے صحیح سے. اب اسی قسم کی ایک دعا ہمیں قرآن کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ملتی ہے, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے, میری یہ جو زبان ہے اس میں جو تنگی ہے اس گرہ کو کھول دے تاکہ میری یہ بات سمجھیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.